نمبر 119 یہ مکتوب شریف بھی بدخشان کے لوگوں کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ میر محمد نعمان بدخشی، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے والد صاحب کے نام میر بزرگ، یہ صاحب فضل و تقویٰ تھے، اور یہ مبارک اتنی خوبصورت انداز سے تلاوت کرتے تھے کہ علاقے کے سارے لوگ ان کی تلاوت کلام کی طرف، ان سے وابستہ بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری یادیں ہیں کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان پر کتنی محنت فرمائی ہے، ان کی کیسی تربیت فرمائی ہے، اور مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ یہ مکتوب شریف اس بارے میں صادر کیا گیا ہے کہ در ترغیب بر صحبت شیخ مقتدیٰ، جو آپ کے مقتدیٰ شیخ ہے، آپ کا مرشد ہے نا، وہ آپ اس مرشد کی صحبت کو اپنا لیا کرو۔ بس یہ رغبت دلا رہے ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھا رہو، ان کی صحبت کو اپنایا کرو۔ اور فرمایا کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیخ کامل مکمل اپنے کچھ ناقص مریدوں کو بھی تعلیم طریقت کی اجازت دے دیتا ہے۔ ابھی وہ خود کامل و مکمل نہیں ہے، لیکن شیخ نے صلاح دی کی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو جو ابھی تک وہ خود ناقص ہے، دوسرے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دوں بواسطہ بعض نیات، لیکن اس میں شیخ کی اپنی کچھ نیتوں اور کچھ ارادہ ہوتے، مثلا علاقہ بہت دور ہے، اب سرہند سے بدخشان بہت دور رہے ہیں، تو میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دل میں ایک قلق رہی کہ فلاں شخصیت کو آپ نے یہاں بھیجا ہے، اسے تو ابھی تک کمال نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے اسے مسندی مشیخیت پر وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضی نیتوں کی وجہ سے کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شیخ کامل مکمل کسی ناقص کو بھی مسند پر بٹھا دیتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کی وسیلے سے یہ سلسلہ آگے پھیل جائے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا این راہ دیوانگی میں طلبت، فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے میں کیا ہے، پاگل پن چاہیے، دیوانگی چاہیے اس سلسلے میں۔ در خبر آمد آستہ حدیث شریف میں ہے لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اسے پاگل نہ کہے۔ اتنی شریعت و طریقت پر ہو کہ عام لوگ انہیں کہے یار یہ تو پاگل ہو گیا۔ وہ چون جنون آمد از تدبیر زن و فرزن فارغ گشت، وہ از اندیشہ قضا و قضا جمعیت میسر شد، اور جب کسی بندے میں پاگل پن آ جاتی ہے نا، تو پاگل کو اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اس چیز کی اور اس چیز کی پھر خواہش اور طلب تو نہیں ہوتی نا، پھر اسے باطنی جمعیت مل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا پاگل کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ بچے، ان کو اس سے سروکار کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب اس صورتحال میں بندہ آ جاتا ہے تو اسے جمعیت باطن مل جاتا ہے۔ این دیوانگی در نہاد شما ہست، فرماتے یہ پاگل پن آپ کی نہاد میں، آپ کی طبیعت میں یہ پاگل پن تو ہے، اما بعوارض لا طائل آن را خسپوش ساختہ آئد، فرماتے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اس پاگل پن کو مٹی پاؤ کیا ہوا ہے۔ یہ جو مٹی ہے نا، اس کے اوپر مت ڈالو، اس پاگل پن پر اسے ہٹا دو، پاگل پن کو ظاہر کر دو۔ ارے مراد اس پاگل پن سے واقعی یہ جو مینٹل لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو اللہ کی عشق و محبت میں، حضور کی عشق و محبت میں پاگل ہوتے ہیں ان لوگ۔ چتوان کرد درین مفارقت کسب بے مناسبتی بسیار مفہوم میں گردد، فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ جو آپ کی اور میری درمیان جدائی ہے نا، طویل جدائی، فرماتے اس میں سے بے مناسبتی مفہوم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہو، اگر مناسبت زیادہ ہو نا تو پھر آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے، آپ میری طرف آئے، زود تدارک آن نماید، فرماتے جلد از جلد اس مفارقت اور جدائی کی تدارک کر لے، اس جدائی کو ختم کر لے، اور جو بے استطاعتی آپ میں آئی ہے اسے عین استطاعت میں تبدیل کر لیں، اور یہ جو صورتاً ایک دوسرے سے ہم دور ہے نا اسے ختم کر لیں، بس وصل کر لیں۔ دیکھیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی بعد سوری فرما رہا ہے، صورتاً جو ہم ایک دوسرے سے
بعد معنوی نہیں فرما رہے ہیں، کیونکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں بعد معنوی نہیں ہے، روحانی دوری نہیں ہے، بلکہ گردر یمنی پیش منی، آپ اتنے دور ہو جتنے یمن، وہ ایسے ہیں جیسے میرے سامنے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب معنوی ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرب معنوی تو ہے، لیکن قرب صوری بھی چاہیے، صورتاً بھی آپ قریب ہو اپنے شیخ کے پاس، ان سے کچھ اکتساب کر لی، بیٹھے ان کے ساتھ۔ جمعیت ان طائفہ در ماورائے جمعیت خلق است۔ اس صوفیاء کی جمعیت کیا ہے؟ لوگوں سے دوری میں ہے۔ لوگوں کی جمعیت میں صوفیاء کی جمعیت نہیں ہو سکتی۔ باطنی جمعیت کے بارے میں فرما رہے ہیں، باطنی جمعیت تجھے تب میسر ہو سکتی ہے کہ دوسرے غیر تمہارے باطن سے نکل جائے، تب آپ کو جمعیت مل سکتی ہے۔ اسباب جمعیت خلق باعث تفرقہ ایشان است۔ فرماتے ہیں جو جمعیتی مخلوق کے کام میں لگے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تفرقہ ہے مشائخ سے، تفرقہ ہے سلوک سے، لوگوں کے ساتھ ساری زندگی وابستہ رہیں، تو یہ آپ کا باطن کیسے جمعیت میں آ سکتا ہے؟ آپ اپنی باطن کے خیال رکھو۔ دست در اسباب تفرقہ خلق باعث زیادہ، آپ کوشش کریں کہ افراد سے تفرقہ ہو آپ کی، ایسے تفرقہ نہیں، یعنی افراد آپ کے باطن میں نہ ہو، مخلوق آپ کے باطن میں نہ ہو، تا جمعیت حاصل آیا، تاکہ آپ کو باطنی جمعیت لوگوں کی ہجوم تمہارے ساحے دل میں ہے تو وہاں جمعیت کیسے آ سکتی ہے؟ اس دل کو رب نے اپنی جمعیت واسطے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ بس فرماتے سارے لوگوں کے ہجوم کے باوجود بھی آپ کی باطن میں جمعیت بھی آ جائے تو تب بھی آپ ڈرو، کیونکہ شہرت میں آفت ہے، شہرت میں آفت ہے، پھر بھی ڈرتے رہو۔ وہ بجناب حق سبحانہ التجا باید آورد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرو، عاجزی کرو، تا آن جمعیت بلائے جان نہ گردد، ایسا نہ ہو کہ وہ جمعیت آپ کے لیے کوئی بلا نہ بن جائے، باطنی جمعیت تمہارا ختم ہی نہ ہو جائے۔ آپ فلان اور فلان کی احوال کو قیاس نہ کر لیا کرو، اپنے احوال کو ان کی احوال پر قیاس مت کر لیا کرو۔ مثلا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ مجدد الفسانی کے پاس بھی تو بڑے لوگ آتے ہیں نا، تو میرے پاس بھی آتے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک کہ آپ سلوک کی تمام مراتب کو طے نہ کریں اس وقت تک نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ جو اللہ کے بندوں کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ خود بھی جمعیت میں رہتے ہیں، یہ تو اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں، ہر کسی کے حال میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ فراق دوست اگر اندکس اندک نیس، درون دید اگر نیم موس بسیار است۔ فرماتے دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو نا، دوست کی جدائی تو وہ تھوڑی نہیں ہوتی، یار کی جدائی تھوڑی نہیں ہوتی۔ مثال ایسے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ میں آدھے بال کی برابر بھی کچھ گر جائے تو آنکھ کے درمیان وہ بہت بڑا نظر آتا ہے، ایسے ہی دوست کی جدائی جو ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں ہے۔ کچھ مشائخ عظام نے اس سے پہلے کہ مرید کی تمام مراتب پوری ہو جائیں انہیں بھی اجازت تعلیم طریقت دی ہوئی ہے۔ یار ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو قلب روسر خفی اخفا نفسی قالبی اور نفیسبات اور مراقبہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد سند دے دیتے ہیں کہ چل وہاں بیٹھ جاؤ کام کرو سلسلے کا، ایک یہ مراتب ہے، اور ایک مراتب قرب الہی ہے، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ملأ الاعلیٰ، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، ان ساروں کو انصرام تک پہنچایا ہوگا، اسے کہتے ہیں مراتب۔ تو کچھ مشائخ نے اپنے بعضی مریدوں کو اس سے پہلے کہ انہوں نے پوری مراتب کو طے نہ کی ہو اس کے باوجود بھی تعلیمی طریقت کی اجازت دی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس، آپ نے حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی کو تعلیم طریقت دی اور کچھ منازل ان کے طے کروائے، لیکن پورے منازل طے نہ فرمائے۔ اس کے بعد بھی ان کو فرمایا کہ اے یعقوب جو کچھ بھی میری طرف سے تجھے پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا۔ اور حال کیا تھا؟ وہ حال آن کے فرمودہ بودن کہ بعد از من در خدمت علاء الدین خواہی بود، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا دیکھو یعقوب چرخی آپ ابھی کامل نہیں ہو، لیکن میری وفات کے بعد آپ حضرت خواجہ علاء الدین عطار کی خدمت میں رہو، وہاں پر رہو آپ۔ تو اس سے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے کچھ مراتب جو ہے ابھی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت
خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے اسے اجازت دی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا بہت سارا باطنی کام حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں طے کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب نفحات میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جو یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی ہے یہ حضرت خواجہ علاء الدین کی مرید ہے، اور بعد میں یہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے تھے۔ لیکن خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے باوجود اس کی کہ ان کا کمال تک نہیں پہنچا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ مخلوق کی ہدایت کے لیے بیٹھ جاؤ۔ فرماتے ہیں جو فراق، جو تفرقہ، جو باطنی جمعیت نہ ہونے کی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ارباب جمعیت کی صحبت آپ کو حاصل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی شیخ کی خدمت میں جایا کرو، میرے پاس زیادہ سے زیادہ آیا کرو، زیادہ سے زیادہ صحبت اختیار کر لیا کرو، تو آپ کو کامیابی ملتی رہے گی۔ میں نے سنا کہ مولانا محمد صدیق صاحب نے نوکری اختیار کر لی ہے، سرکاری نوکری انہوں نے کر لی ہے، اور جو فقراء کا وضع قطع تھا، یعنی لباس فقراء جیسے زندگی گزارتے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ پھر گیا ہے سرکاری نوکری میں۔ فرمایا افسوس، ہزار افسوس ہے کہ انہوں نے باوجود اس کی کہ یہ لذت بھی چکی تھی، اس کو چھوڑ کے ان نوکری اختیار کر لی، اور پھر بھی فقراء کا وہ طریقہ، وہ وضع قطع وہ چھوڑ دیا ان کو۔ فرماتے یہ ایسے ہیں کہ کسرا از اعلی علین باسفل سافلین برند، یہ ایسے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اعلی علیین سے، بڑے اونچے مقام سے، اسفل السافلین زمین کے آخری حصے میں اسے گرایا جائے۔ اعلی علیین وضع قطع فقراء ہے، اور اسفل السافلین نوکری ہے۔ یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یا تو اس سے نوکری میں ہی جمعیت ملے گی، اور یا نوکری میں جمعیت نہیں ملیں گی۔ اور فرماتے اگر جمعیت خواہن داد بد، اور اگر نوکری میں اس کو جمعیت مل گئی تو بھی بد کام ہوا، باطنی جمعیت ختم ہو گئی، نوکری کی جمعیت آ گئی بس۔ اور اگر نہ خواہن داد بدتر، اور اگر نوکری میں بھی اس کو جمعیت نہیں ملی، مال نہیں ملا، دولت نہیں ملی، دنیا کی آسائش، تو فرماتے یہ تو بد سے بھی بدتر۔ فقراء کو بھی چھوڑ دیا، نوکری نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، اگر نوکری نے فائدہ دیا تب بھی نقصان ہے، اس لیے نقصان ہے کہ فقراء کو چھوڑ دیا، اور اگر ان کو نوکری بھی کوئی فائدہ نہ دے تو بد سے بدتر۔ یہ دعا مانگا کرے ہمیشہ، مشائخ نے یہ دعا مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے قلبوں کو دوبارہ زنگ آلود نہ کر لے اس کے بعد کہ ایک دفعہ ہمیں ہدایت ملی ہو۔ ہدایت ایک دفعہ مل جائے اس کے بعد ربا ہمارے دلوں کو مت پھیرنا اس ہدایت سے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عنایت فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو وہاب ذات ہے، ہبہ کر دینے والی ذات ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ باطنی جمعیت ملنے کے بعد اللہ کریم کسی کا دل پھیر دے وہاں سے، تو یہ سب سے بڑی نقصان ہے۔